میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں کھیلتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر مبنی ہے۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے اسکول میں مغرب کے بعد اکٹھے ہوتے اور جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول کے سوئچ کو آن کر دیتا۔ اس سے گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا تھا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کرنے کے لیے اسکول کے گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اسکول گیٹ پر مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے گیٹ پر کچھ منٹ انتظار کیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ میں گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں قدم رکھا تو ایک پول کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہو کر پول کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک ایک کر کے سب پولز روشن ہونے لگے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھ سے پہلے کوئی لڑکا آیا ہوگا جس نے سوئچ آن کیا ہوگا اور اس وقت لائٹ نہ ہوگی، اس وجہ سے وہ اندھیرے میں ٹھہرنے کی بجائے گھر چلا گیا ہوگا اور اب لائٹ آ گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد لڑکوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی سب لڑکے آ گئے ہیں۔ جیسے ہی باقی سب لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو پولز کی لائٹ آف ہو گئی۔ ہم سب کو لگا کہ شاید لائٹ چلی گئی ہے، لیکن گراؤنڈ سے باہر ہر جگہ پر لائٹ آ رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پر لگے مین سوئچ کو آن کر دیا، جس سے باقی سب پولز بھی روشن ہو گئے۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، تو یہ سارے پولز کیسے چل رہے تھے؟ اسی اثناء میں ایک لڑکے نے کہا کہ شاید دوپہر کی بارش کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، پولز میں ارتھ آ گیا ہوگا۔ سب نے پریکٹس شروع کر دی۔ پریکٹس کے دوران جب میں نے بال اچھالی رنگ میں ڈالنے کے لیے تو وہ کافی اونچی چلی گئی اور ساتھ والی گراؤنڈ میں جا گری۔ حالانکہ میں بھی حیران تھا کہ میں نے اتنی تیز بال نہیں پھینکی تھی کہ وہ ساتھ والی گراؤنڈ میں جا گرے، لیکن پھر بھی اس بات کو اگنور کرتے ہوئے میں بال کو ساتھ والی گراؤنڈ سے لے آیا اور پھر پریکٹس شروع کر دی۔ اب کی بار جب میں نے پھر رنگ میں بال ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ پھر ساتھ والی گراؤنڈ میں جا گری۔ اب کی بار سب پریشان ہو گئے تھے۔ اب میں نے بال اٹھائی اور رنگ کی طرف آہستہ سے پھینکی، لیکن پھر ویسا ہی ہوا، بال اچھل کر ساتھ والی گراؤنڈ میں جا گری۔ بال ایسے دوسرے گراؤنڈ میں جا کر گر رہی تھی جیسے کوئی اسے کک مار رہا ہو۔ میں جب بال کو لینے کے لیے گراؤنڈ کی طرف گیا تو پہلے وہاں پر مجھے بال نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر تھوڑی دیر تک تلاش کرنے کے بعد مجھے بال نظر آ گئی۔ جیسے ہی میں بال کو اٹھانے کے لیے جھکا تو مجھے کسی کی ٹانگیں نظر آئیں۔ اب میں ٹانگوں کو دیکھتا دیکھتا اوپر ہو رہا تھا، لیکن ٹانگیں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور بال کو اٹھا کر اپنی گراؤنڈ کی طرف بھاگا۔ جب ہم سب لڑکے دوبارہ گراؤنڈ کی طرف گئے تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا، جس کے بعد مجھے آج تک یہ سمجھ نہ آ سکی کہ آخر وہ مخلوق کیا تھی۔